چلیں اب بالکل توجہ کو اپنی فوکس کیجیے. میں جو دعا مانگتی ہوں آپ بھی مانگیں، لیکن میں اونچی آواز میں مانگتی ہوں، آپ کم آواز میں مانگیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 169. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ الناس کیوں کہا اور آمنو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن سبھی کے لیے ہدایت ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، او مین کائنڈ، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا، پیدا کیا. پیدا کرنے والے سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ والدین کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کا سارا زندگی کا انحصار بہت زیادہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کھانے کے اوپر. تو یہ کھانے کے احکامات ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں. تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ صحیح اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو اس میں غذا کا کتنا بڑا کردار ہے اور کتنا بڑا رول ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تم کو بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم کو علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. تو بنو آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور غذا کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو ایمان والے ہیں وہ اگر حلال کھائیں گے تو ان کا ایمان برقرار رہے گا بلکہ بڑھے گا. اور جو اب تک ایمان نہیں لائے وہ اگر حلال کھائیں گے تو ایمان لانے میں آسانی ہوگی. تو الناس کو پکارا ہے، سب کو، کافر کو، مسلم کو، سب کو. تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے. کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ اور طیب چیزیں کھاؤ. تو جو کھا رہے ہو وہ بھی حلال ہو، اور جس کمائی سے کھانا خرید رہے ہو وہ کمائی بھی حلال ہو. جیسے علماء کہتے ہیں کہ مالوکا حلالن، تیرا مال حلال ہو، وطعاموکا حلالن، اور تیرا کھانا بھی حلال ہو. تو مجھے بتائیں زیادہ مشکل کیا ہے؟ کمائی. کھانے میں تو لوگ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ہم یہ کھائیں گے اور ہونا چاہیے. یہ کوئی لائٹلی لینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان جو اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے. فنیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے، وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حرام انگریڈینٹ نکال کر ہی سوچیں. اور اس کے بارے میں اتنا کمپلیسنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سو واٹ، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ ایک مذاق بنا لیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. ایک اور چیز جس کو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ انکلکیٹ کرنا ہے اپنے کلچر میں اور اپنے سوشل مینرز کے اندر، وہ چیز یہ ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں کبھی انسان مذاق نہ کرے، اس کو لائٹلی نہ لے. یہ بچوں کی عادت بن گئی ہے کہ بعض دفعہ وہ مذاق میں کبائر کے بارے میں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں مذاق شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے، تو مذاق ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم یاد رکھیں کہ جس چیز کا ہم مذاق اڑانا یا مذاق بنانا یا جس کے بارے میں ہم ہیومر اختیار کرتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں، ایٹ ٹائمز وہ چیزیں اپنی سینکٹیٹی کھو دیتی ہیں. جو ان کے اندر تقدس ہوتا ہے، جو ان کے اندر ایک گریوٹی ہوتی ہے، وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے.
وہ چیزیں اتنی بری نہیں لگتی پھر. اور یہ حرام حلال کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. سب سے پہلا حملہ جو کہ شیطان نے ہمارے والدین پر کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ شروعات کہاں سے کی تھی؟ اس نے حرام کھلا دیا تھا ان کو. اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور اس نے وہی کھلا دیا ان کو. تو یہ اس کی پرانی ترکیب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے. اچھا، یہ جو کلو کہا گیا، کھاؤ، یہ بڑے مزے کی بات ہے. اس سے اب اندازہ لگائیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو ادیان دنیا میں موجود تھے، جو آرگنائزڈ ریلیجنز پریکٹس کیے جا رہے تھے، ان کا کیا مزاج آپ کو لگ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ. کیوں کہہ رہا ہے کھاؤ؟ اگر سبھی کھا رہے ہوتے تو کیوں کہتا کھاؤ؟ آپ کا کیا خیال ہے ادیان کا مزاج کیا تھا؟ جی، بہت اسٹرکٹنس تھی. چند چیزوں کے علاوہ سب حرام. اتنی سختی تھی اس کے اندر. قرآن آیا، اس نے تو لبریٹ کر دیا لوگوں کو، آزاد کر دیا لوگوں کو. اس نے تو دنیا کو کھول دیا. علم کے اوپر شدت کی پابندی، اس کی تو قصے کہانیاں ہم کو ملتے ہیں. کرسچینٹی نے تو حد گزار دی علم کے اوپر قدغنے لگانے پر. ہر چیز بین تھی، علم بین تھا. کھانا ان کے ہاں ہر قسم کا کھانا بین، چند چیزیں کھا سکتے ہو اور بس. تو جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو لگا ہوگا فریش ایئر جیسے نہیں آ جاتی ہے، بریتھ آف فریش ایئر، لگا ہوگا کہ تازگی آ گئی ہے، زندگی آ گئی ہے. قرآن خوشیاں لے کر آیا. قرآن نے لوگوں کو زندہ کر دیا، ایک طرح سے تازگی آ گئی، فریشنس آ گئی ہر چیز کے اندر. اللہ کہتا ہے کھاؤ مما فی الارض، جو زمین میں ہے سب نہیں کھا جانا. پوائزنس بیریز بھی ہوتی ہیں، سوچ سمجھ کے کھانا. کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ. حلال کھاؤ، یہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے. حلال نہیں کھاؤ گے ایمان نہیں رہے گا. یاد رکھیں کہ حلال اور ایمان اور حیا، یہ تین چیزیں ساتھی ہیں. حلال، ایمان، حیا، یہ ساتھ رہتی ہیں. ایک بھی جائے گا باقی سب چلے جائیں گے. اور بے حیائی یعنی حرام اور کفر اور بے حیائی، یہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. حرام، کفر اور بے حیائی یہ جڑی ہوئی ہیں. آخر مجھے بتائیں، کوئی تو ریزن ہوگا کہ اچھے اچھے دیندار، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ جب اس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ حلال مل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں تو حرام ڈھونڈنا پڑے گا ہم کو. جس بکرے کی دکان پہ، گوشت کی دکان پہ آپ جائیں اور آپ کہیں بھئی حرام ہے تمہارے پاس، کہے گا سوری باجی ہم تو نہیں حرام بیچتے. یہی ہوگا نا. ہم کہیں کہ اچھا مجھ کو تم ذرا وہ پوک چاپس تو بنا کے دے دو، کہے گا سوری باجی ہم تو خنزیر نہیں بیچتے. یہی ہوگا نا. تو یہاں تو ڈھونڈے سے بھی مشکل سے ملے انسان کو، رائٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم بہرحال جو کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے پریکٹس کرتے رہتے ہیں. پھر وہ کسی ایسے ملک، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ حلال آسانی سے اویلیبل نہیں ہے. ہوتا ہے، جی ہاں. اب شروع میں تو وہ اماں کی نصیحتوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. پھر رفتہ رفتہ حالات مشکل ہونے شروع ہوتے ہیں. پھر وہ فتویٰ شاپنگ شروع کرتے ہیں. پھر ساتھیوں کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ فلاں ملک سے آیا وہ تو کھا لیتا ہے، وہ تو فلاں جگہ سے آیا وہ تو کھا لیتا ہے. پھر سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے شیطان کا، وہ کیا؟ کسی طرح کوئی ایک حرام نوالا پیٹ میں چلا جائے، بس اس کی دیر ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں نمازیں قضا ہونی شروع ہوتی ہیں. پھر دیکھیں جمعے کی جماعتیں جانی شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر روزے کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ذرا فائدہ تو بتائیں بھوکا رہنے کا، ذرا فائدہ تو بتائیں اس چیز کا. پھر وہ سرکشی، وہ سر اٹھا کے سوالات شروع کیے جاتے ہیں. تو یہ پروسیس کہاں سے آیا؟ پھر وہ جو چیز جو کو تصور نہیں کر سکتے تھے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر بے حیائی تک بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے جو چلتا ہے. دین ڈھہ جاتا ہے حرام کی وجہ سے.
تو لہٰذا ایمان کے لیے حلال ہونا لازمی ہے، مسٹ ہے. دعا کیا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری 7 پشتوں کو حلال کھلا. اور طیب ہونا بہت ضروری ہے. طیب، خوشگوار، صحت افزا، یہ عمل صالح کے لیے بہت ضروری ہے. اگر طیب نہیں کھائیں گے، بہت چیزیں حلال ہیں لیکن طیب نہیں ہو سکتی. آپ کہیں یہ کیسے؟ کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کے ویٹ کا ایشو ہے، اوبیز ہے کوئی اگر، تو اس کے لیے چینی مجھے بتائیں طیب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے طیب اس کے لیے. کیوں؟ حلال تو ہے. وائٹ شوگر، ہمیں پتہ ہے وائٹ شوگر میں کوئی حرام انگریڈینٹ نہیں ہے، لیکن وہ طیب نہیں رہی. یہ بتاتے ہیں نا ہم کو کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو لہٰذا طیب کھانا یہ عمل صالح کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ عمل ہم کرتے ہیں جسم سے. اگر جسم صحت مند ہوگا تو عمل اچھا ہوگا. تو روحانی صحت بھی چاہیے اور جسمانی صحت بھی چاہیے، دونوں بہت اہم ہیں ہمارے لیے. تو زمین کی جو غذائیں ہیں سب کی سب حلال ہیں، سوائے اس کے جس کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دے دیا. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ کھانے میں وہ سب کچھ حلال ہے جو کہ دنیا میں ہے، سوائے اس کے جو بتا دیا گیا. یاد ہے آپ کو؟ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے کیا؟ جو قرآن حدیث میں آ گیا. اور عبادت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبادت کے بارے میں سب کچھ حرام ہے سوائے اس طریقے کے جو قرآن اور حدیث نے بتا دیا. ان 2 چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان کم از کم تھیوریٹکلی ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو حرام غذا کے ذریعے شیطان کو ہمارے جسم کے اندر ایکسیس مل جاتی ہے. تو شیطانی اثر سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. حلال کمائی، حلال غذا کا اہتمام جو لوگ کر رہے ہیں تو یہ کچھ کم جہاد نہیں ہے. جب یہ 2 کام اگر کوئی کر لے تو شیطان پہ ریزائن کر کے نہیں بیٹھ جاتا، پھر وہ ایک اور طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ کما بھی رہے ہیں حلال، کھا بھی رہے ہیں حلال، اب میں کیا گڑبڑ کروں. تو وہ ایک اور طریقہ سکھاتا ہے کہ کھانے کا طریقہ شیطانی بن جائے، ایٹ لیسٹ کم سے کم طریقہ ہی غلط ہو جائے، وہی شیطانی بن جائے. تو کوئی میتھڈ ایسا ہو جائے اس کے کھانے کا کہ وہاں مجھ کو اوپننگ مل جائے اور میں اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤں. تو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. آج کل سردیاں ہیں، لوگ ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اخروٹ کھائے گا، کوئی ریوڑیاں کھائے گا، یا کوئی مثال کے طور مونگ پھلیاں کھائے گا، یا کچھ اور چیز. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ چلغوزے بھی شاید کھاتے ہوں گے دنیا میں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا یہ I'm just pecking، ایسے اٹھائے منہ میں ڈالیے چلتے پھرتے. تو مجھے بتائیں وہ غذا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں وہ ایک ریوڑی اس قابل ہے کہ شیطان کو شامل کیا جائے اس کے اندر؟ دعا کریں کہ میرا ریفلیکس بن جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی مجھ کو کھانا ہے بس. نمبر 1. نمبر 2، الٹے ہاتھ سے کھانے پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، غذا میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل. یہ مجھے اشارہ تو کر کے بتائیں، لا یاکل، اور آواز نکالیں صحیح والی ذرا. جی، لا یاکل حکم ہے. احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک نہ کھائے، بشمالہ الٹے ہاتھ سے، ولا یشرب بشمالہ، اور نہ وہ الٹے ہاتھ سے پیے. فإن الشیطان، اس لیے کہ شیطان یاکل بشمالہ و یشرب بشمالہ، اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. بعض دفعہ ایک ڈرنک ہے اور ایک برگر ہے یا سینڈوچ ہے یا قورمہ ہے. خالی برگر کوئی ایسا چیز تھوڑی ہے کہ برگر یہ شیطان شامل ہوتا ہو اس کے اندر اور قورمے بریانی میں نہ ہو. تو بعض دفعہ ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں اور پانی کی بوٹل ڈرنک کہاں ہوتی ہے؟ لیفٹ ہینڈ میں، اس سے پیتے ہیں، اس سے کھاتے ہیں، اس سے، یہ 2 ہاتھوں سے. اب 2 ہاتھوں سے کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو 2 ہاتھوں سے کھانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہتمام سے کھانے کے بارے میں سکھایا ہے
وہ کمال کی بات ہے. آپ کا ستیلا بیٹا تھا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا, چھوٹا بچہ تھا, ظاہر آپ کا ستیلا بیٹا تھا, وہ کھا رہا تھا, اور وہ بتاتے ہیں خود اپنے بارے میں کہ میں ادھر ادھر سے ہاتھ مار رہا تھا اور میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام, اے بچے, سم اللہ, اللہ کا نام لے, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, سیدھے ہاتھ سے کھا, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور وہ کھا جو تیرے قریب ہے, ادھر ادھر ڈش میں ہاتھ نہیں مارو. اتنی سی چیز میں آپ نے بچے کو 3 امپورٹنٹ چیزیں سکھا دیں. بسم سم اللہ, اللہ کا نام لے, کل بیمین, سیدھے ہاتھ سے کھا, بیمینک, و کل مما یلیک, وہاں کھا جو تیرے پاس ہے. تو اس کے بارے میں شدت سے اہتمام کریں, شدت سے, اس کو لائٹلی نہیں لیں. ڈرنک پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے لیں اور پی لیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں تو کھا رہی, آپ دال چاول کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاتھ سے, جو ہاتھ سے کھانے میں مزہ ہے. اب آپ کہیں کہ اچھا میں اس پہ تو میرے دال اور چاول لگیں, اب میں گلاس پکڑ لوں گی اسی ہاتھ سے تو گلاس گندا ہو جائے گا. تو ہونے دیں, گندا ہونے میں کیا پرابلم ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کھائیں بھی تو کیسے, تمیز سے کھائیں نا. اتنا بھی نہ ہو کہ یہاں تک جو ہے وہ سارا کھانا لگا ہوا ہے ہاتھوں کے اوپر, یہ نہ کریں. لیکن بہرحال سیدھے ہاتھ سے, یہ نہیں سوچیں کہ میرا سیدھا ہاتھ اس پر کھانا لگا ہوا ہے, اب میں اس ہاتھ سے گلاس پکڑوں گی تو گندا ہوگا, میرا لیفٹ ہینڈ صاف ہے, میں لیفٹ ہینڈ سے پانی پی لیتی ہوں. نو, اٹس اے بگ نو. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, کوئی لیفٹ ہینڈ یوز نہ کرے ہم میں سے. تو بہت محتاط رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, چھوٹے بڑے گناہوں پر اکساتا ہی رہے گا. خاص طور پہ تم کو حکم دیتا ہے یا مورکم, مشورہ دیتا ہے, خاص طور پہ انیبلنگ انوائرمنٹ بناتا ہے 2 آزمائے ہوئے حربوں کا, 2 ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈز. فیوریٹ اس کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہر دفعہ کام کرتی ہیں. اور جب ایک چیز جو ہے جو ہر دفعہ جب وہ کام کرے تو اپنی ٹیکنیک کیوں چینج کرے. ایک حرام برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا, 2 چیزیں تو آ گئیں. اور سو کے معنی ہم نے پڑھ لیے. یہ چیزیں جو انسان کو حرام کا کھانا اور برائیوں کے اندر انوالو ہونا اور گناہوں کے اندر پڑنا, یہ انسان کے ایکویلیبریم کو ڈسٹرب کر دینے والی چیزیں. انسان اندر باہر سے پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. ہر طرح کی برائی اس کے اندر وہ شامل کر دیتا ہے کہ انسان ہر طرح پریشان رہے, فزیکلی بیمار ہو جائے, مینٹلی اپسیٹ رہے, ڈسٹربڈ رہے, حرام کے اندر پڑا رہے. یہ جوا کھیلنے والے اور شراب پینے والے, زنا کرنے والے, یہ کو خوش رہتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ماں باپ کی حق تلفی کرنے والے, کچھ چین مل سکتا ہے کبھی؟ بتائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قتل کرنے والے نیم پاگل ہوتے ہیں بالکل, کبھی دیکھیں. کریزی پیپل ایبسلیوٹلی. تو انسان کو کریزی کر دیتا ہے بالکل, شیطان دیوانہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ حکم دیتا ہے, مشورے دیتا ہے تم کو, سو کا, برائی کا, فحشاء کا, بے حیائی کا. اور تیسری چیز, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تیسرے, علم کے بغیر دین کے بارے میں گفتگو کرنا, بغیر علم کے اپنی مرضی سے کہنا, آئی تھنک, میرا یہ خیال ہے, آئی ڈونٹ تھنک دس از امپورٹنٹ, آئی تھنک دس از امپورٹنٹ, آئی ڈونٹ تھنک اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. بھئی آپ کو کیسے پتا اللہ کیا پوچھے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اللہ یہ سوچتا ہے. آپ کو کیسے پتا اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہے؟ تو یہ اللہ کے بارے میں بعض دفعہ ایسے جملے بول دیتے ہیں اور ان کی انارمٹی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بات منہ سے نکل گئی. مثلا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کہہ دینا حالانکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا, یا اللہ کی ذات صفات کے بارے میں بلا وجہ باتیں کرنا, بلا دلیل کے بحثیں کرنا, یا کسی عمل کے بارے میں خود ہی کہہ دینا کہ یہ گناہ ہے, خود ہی کہہ دینا اس کا اتنا ثواب ہے. بھئی آپ کو کیسے پتا؟ آپ پہ وحی آ رہی ہے کوئی کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھنے کا مردے کو یہ ثواب ملے گا. گئے ہیں قبر میں اس کے ساتھ, یا قبر والے مردے نے آ کے بتایا تھا کہ ایسے ہوگا؟ غیب کا علم کس کو کتنا ثواب ملے گا, مردے کو کیا پہنچتا ہے, وہ تو صرف اللہ کے رسول بتا سکتے تھے, اور وہ بتا کے چلے گئے.
اس میں ایڈیشن تو نہیں کر سکتے. تو مختصراً اگر ہم اس کو کنسائز کریں تو بلا علم اللہ کے بارے میں بات کرنا وہ 5 ہیڈنگز کے اندر آ سکتا ہے. 5 ایسے ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں لوگ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی ذات کے بارے میں. مثال کے طور پہ اتنا زیادہ چاہتا ہے، ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، وہ کیسے آگ میں ڈالے گا؟ بھی آپ کو کیسے پتا؟ نعوذ باللہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نہیں ڈالے گا، تو نعوذ باللہ قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے کیا؟ اپنی مرضی سے کہہ دیا بغیر علم کے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو، نعوذ باللہ کہہ دیا اللہ ظالم ہے. یہ تو عام کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کو کیا ملا یہ کر کے، اللہ کو کیا ملا سونامی بھیج کے. وائی ڈڈ گاڈ ڈو دس؟ ہو آر یو ٹو کوشچن اللہ؟ تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ سے پوچھو اس کے فیصلوں کے بارے میں. تو اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. نمبر 2 اللہ کی صفات کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. نمبر 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا. نمبر 4 اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کے کاموں کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. اور نمبر 5 اللہ کے احکامات کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. تو جو پہلی 3 چیزیں ہیں نا، اللہ کی ذات، صفات اور نام، عام طور پہ یہ تو اسکالرس کا میدان ہے، انہوں نے اس میں کچھ بحثیں کی ہیں. اچھا، یہ جو 4 اور 5 ہے، افعال اور احکام، اس میں لوگ بہت بحثیں کرتے ہیں. یہ تو فرض نہیں ہے، یہ اس زمانے میں فرض تھا اور یہ اب تو ایسے نہیں ہے. اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں آئے دن. تو بغیر علم کے بڑی جرت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کسی اللہ کے حکم کو ایبروگیٹ کر دیا، کسی دلیل کے بغیر، کسی لاجک کے بغیر. افعال ہوتے ہیں ایکشنز، اللہ کے ایکشنز، جو کام اللہ کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے سونامی کی مثال ڈسکس کی تھی نا، اس کے بارے میں کہنا کہ وائی ڈڈ گاڈ ڈو دس، یہ اللہ کے افعال کو کویسچن کرنا ہے. پھر اللہ کی ذات تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے، کہہ دیتے ہیں اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ. تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی حد درجے تعظیم اور ادب کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ ایسے لائٹلی اللہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ بغیر علم کے ہم بات نہ کریں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باتیں بیان فرمائی ہیں، تو یہ سارے مسائل لوگوں میں موجود تھے. مشرکین مکہ حد درجے بے حیائی کے مظاہرے کرتے، مردار کھا لیتے، حرام کماتے، حرام کھاتے. اور یہود اور نصارہ کھلم کھلا اللہ کا نام لے کر غلط بیانی کرتے، کھلم کھلا اللہ پر جھوٹ گھڑتے. تو سبھی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کور کر لیا. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کی غلطیاں بتائیں، اور کس طرح بتائیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انداز بڑا پازیٹیو ہے، یعنی کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں بتایا کہ تم میں یہ مسئلہ، تم میں یہ مسئلہ، بلکہ ایک رول دے دیا، حل دے دیا کہ دیکھو اے انسانوں، جو زمین میں ہے پاکیزہ کھاؤ اور برائی اور بے حیائی سے بچ جاؤ. تو یہ بیسس ہے ہدایت کی. تو جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے ہدایت کی طرف، تو اب یہاں بتایا گیا کہ ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے، وہ جواب کیا دیتے ہیں. ان کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور یہ آج عام رسپانس ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، عوام
جو ہوتے ہیں نا، جو عام لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس آج علم نہیں ہے. کیا ہے ان کے پاس علم کی جگہ؟ سنی سنائی باتیں، سماجی اور رواجی دین. جو رسمیں ہیں ان کو دین کا ہم نے رنگ دے دیا، اور اس پر سے وہ ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتے. سب سے بڑا آج کا چیلنج یہی ہے. تو عوام کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جو خاندان میں باتیں سن لیں، اب اگر سن لیا کہ منگل کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے تو نہیں کاٹنے چاہیے. سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر منگل کے دن ناخن کاٹو گے تو منگل کے دن موت آ جائے گی. تو سارے باربر تو مر ہی جائیں گے بیچارے. وہ تو بال بھی کاٹتے ہیں، ناخن بھی کاٹتے ہیں. تو اس طرح کی انہیں باتیں، اب وہ چونکہ رواج ہوتے ہیں، وہ سماجی رسمیں ہوتی ہیں، ہم بھی ان کو کلیریفائی نہیں کر پاتے کہ یہ دین کا حصہ ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں. تو یہ عوام کا ایشو ہے. علماء کا ایشو یہ بن جاتا ہے کہ وہ اتنے ریجٹ ہو جاتے ہیں اپنے طریقے کے اوپر کہ بس جو بزرگوں نے، جو ان کے استادوں نے کہہ دیا اس سے وہ ہلیں گے نہیں. تقلید محض اس کو کہا جاتا ہے. تقلید محض، کہ بس خود علم اب حاصل نہیں کریں گے، کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو علم حاصل کر لیا وہ کافی ہے، ہم اسی علم کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور ہم اسی بات کو مانیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دی تھی. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ضرور اساتذہ سے علم حاصل کریں، لیکن مزید اپنا علم بڑھاتے بھی رہیں. ایک استاد سے جو سیکھ رہے ہیں اس کو کافی نہ سمجھیں اپنے لیے. کوئی استاد دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عقل کل ہوں، جو میں نے بتا دیا بس میں نے تو سارا علم کا خزانہ تمہارے حوالے کر دیا، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ایک طالبہ کے طور پہ ضرور اپنا ایم آف لائف رکھیں کہ میرا علم کا سفر جاری رہے گا، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے استاد فراہم کرتا رہے تاکہ ہمارے سیکھنے کا سفر چلتا رہے. لیکن کچھ لوگ بالکل ہم کہتے ہیں نا فوسلائز ہو جاتے ہیں. کچھ اسکالرز ہیں وہ فوسلائز ہو جاتے ہیں، بس جو ان کو بتا دیا گیا وہ اس اپنے کنویں کے اندر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے کہ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چاہے قرآن چاہے سنت کی دلیل بھی سامنے آ جائے تب بھی نہیں مانیں گے. مثال کے طور پہ عورت کا دین کا علم حاصل کرنا ایک لگتا ہے جیسے کہ عجوبہ ہے، کوئی نئی بات ہے جو نکل آئی ہے. حالانکہ اگر دین سے ہم اس کی دلیل لیں، اگر ہم قرآن سے سنت سے دلیل لیں تو کوئی دلیل ہم کو ملتی ہے جس میں لکھا ہو کہ عورت علم حاصل نہیں کر سکتی، وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا. تو اس کو اتنا ڈسکریج کیا گیا اور اس میں آبویسلی ان کلچرز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جن کلچرز سے مسلمانوں کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. ہم جب انڈیا میں آئے تو ہمارا انٹریکشن کس کلچر سے ہوا؟ ہندو کلچر سے ہوا. تو بجائے کہ ہم ان کو اسلام دے کر لبریٹ کرتے، ہم نے خود پابند کر دیا اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ اپنی عورتوں کو، اور علم سے ان کا ناطہ ہی کاٹ دیا بالکل. اور اگر قرآن اور سنت سے دلیل دی جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود کتنا انکریج کیا ہے کہ عورتیں علم حاصل کریں، تو وہ دلیل سننا نہیں چاہتے. کہتے نہیں، بس عورت کا کام کیا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور گھرداری کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ کسی کو دلیل ہم کو نہیں ملتی قرآن سے اور حدیث سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں جو کہ ہم کو مل جائیں گی. اور خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے، چونکہ آباء و اجداد شرک کیا کرتے تھے مکے والوں کے، تو وہ شرک پر ہی اڑ کے رہ گئے. چونکہ عیسائیوں کے آباء و اجداد نے کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس پر ہی جم کر بیٹھ گئے. حالانکہ قرآن سکھا رہا ہے، قرآن ہدایت دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے ان کو کہ دیکھو ہدایت کیا چیز ہے. اور آباء و اجداد کا جہاں تک ذکر ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگر ان کے آباء و اجداد اگر عقل نہیں رکھتے اور ہدایت پر نہیں تھے تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے کیا؟ تو عقل سے کام لو نا. بلائنڈ فالوئنگ، بغیر سوچے سمجھے چلے جا رہے ہیں اپنے لیڈرز کے پیچھے.
تو اس آیت سے ہمیں 2 شرطیں مل رہی ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں. اپنے فیملی اینسسٹرز میں سے کس کو فالو کریں, خاندانی بزرگوں میں سے ہم کس کی بات مانیں, اور علماء میں سے کس کی بات مانیں. 2 چیزیں ہونی چاہیے, عقل مند ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں. یہ 2 کام اگر ہوں گے تو خیر ہی خیر ہوگی. اور اگر وہ خود ہدایت پر نہیں ہے, اور دیکھیں ہدایت مجھے بتائیں, یہ ہدایت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پڑھی ہوئی مل جاتی ہے کہیں سے؟ الفینا کا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ماں الفینا علیہ آباءنا, کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو ہم نے یہ الفا کا مطلب کیا دیکھا تھا؟ بائی چانس کوئی چیز کہیں پڑھی ہوئی مل جائے انسان کو. تو وہ اتنے ایک مینٹل لیزینس کا ذکر کیا جا رہا ہے, ایک لیتھارجی ہے ان کے اندر ایک علم کی طرف سے کہ بس خود ایفرٹ نہیں کرنی, اس لیے کہ بہرحال اس میں محنت لگتی ہے. جو سنا سنایا طریقہ ہے اس پہ چلتے رہیں. میلاد ہو رہے ہیں ہوتے رہیں, قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں, چہلم سویم ہو رہے ہیں ہوتے رہیں, قبر کے لیے نوافل پڑھ کے بخشے جا رہے ہیں بخشے جاتے رہیں, اور باقی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو بہت آسان ہے, میں اور آپ سب اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے. ہدایت کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا نہایت ضروری ہے, اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے تو ضرور فالو کرو. الحمدللہ, کیوں نہیں کرو؟ اگر عقل مند تھے اور ہدایت پر تھے تو کرو, اور اگر نہیں تھے تو نہیں کرو. اب آگے مثال دی, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کس نے بہرا گونگا کر دیا ہے؟ تعصب نے, پریجڈس نے اور جہالت نے. اگنورنس اینڈ پریجڈس, جہالت اور تعصب اتنا لیتھل کمبینیشن ہے کہ انسان کو یہ حق پر نہیں آنے دیتا. تو بتایا کہ ان لوگوں کو حق سمجھانے کی کوشش ایسی ہے جیسے جانوروں کو سمجھانا. یہ بے عقل جانوروں کی طرح ہیں, اور یہ بات ہر تبلیغ کرنے والے کو پتہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہا ہے وہ سب کے سب نہ محنت کرنے پر تیار ہوں گے اور نہ کمفرٹ زون چھوڑنے پر تیار ہوں گے, نہیں ہوں گے. اور کیا کہیں گے وہ کہ بھئی ہمارے خاندان میں جیسا ہو رہا ہے ہم تو ویسے ہی کریں گے. پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں نا, واٹ ول پیپل سے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا غم کا موقع ہو, پہلی بات کیا آتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہیں گے مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کہ اولاد کتنی کنجوس کہ کھانا نہیں کھلا سکتی تھی سویم کے دن. سنا ہے آپ نے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں یہ ہر تبلیغ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب بات نہیں مانیں گے. دعا اور ندا کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ دعا و ندا, یعنی کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا, کسی خاص ڈائریکشن میں بلانا, اور ندا کیا ہے؟ کسی کو پکار کر حرکت میں لے کر آنا, کہ کسی کو حرکت میں لے کر آنا, کسی کو ہلا دینا اپنی جگہ سے اور پھر پکارنا کہ تم اس ڈائریکشن میں آ جاؤ. تھوڑا سا فرق ہے, ورنہ سینونیمس ہیں, مترادف ہی ہیں دعا اور ندا, ملتے جلتے ہیں. لیکن دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا, پکارنا خاص طرف, اور ندا ایک عام آواز دینا, کسی کو پکارنا. تو فرمایا کہ ان میں تو عقل ہے ہی نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دیکھیں پہلے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس, اب اسپیسیفک ہو گیا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیے ہیں, رزق کے طور پہ دی ہیں.
اللہ حکم دے رہا ہے، کلو، کلو کیا ہے؟ حکم ہے، کلو کھاؤ تم سب جو ہم نے دیا، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو اعبدوا ربکم کے اندر کیا آتا ہے؟ کھانا اور پینا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے عبادت سے جوڑ دیا کھانے پینے کو، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو لغت میں شکر کا مطلب ہوتا ہے تعریف، وشکرو لغت میں، ڈکشنری کا مطلب کیا ہوگا؟ تعریف کرنا۔ شریعت میں دراصل شکر کا مطلب ہوتا ہے نعمت دینے والی کی اطاعت کرنا، جس نے نعمت دی ہے اس کو اوبے کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ تو حلال کھاؤ، حلال رزق حاصل کرو، حلال رزق حاصل کرنے پر انکریج کیا گیا، اس میں سارے حلال پیشے آ گئے۔ کیسے حلال کھائیں گے؟ جب حلال کمائیں گے، کمائے بغیر تو نہیں کھائیں گے۔ تو یہ تو اسلام نہیں کہتا ہم سے کہ تم ہاتھ پھیلاتے رہو دوسروں کے آگے، خود کمانا بہت بڑا اجر کا کام ہے اسلام میں۔ آپ نے نوٹ پر دیکھا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی پڑھا ہے نوٹ پہ لکھا کیا ہے؟ جی، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ جی ہاں، تو بلا وجہ اللہ کی نعمتوں سے جو اللہ نے جائز کی ہیں اپنے آپ کو محروم کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ بتائیے۔ اللہ نے حلال کیا، اس کو حرام کر لیا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ تم اورنج جوس پی سکتے ہو، کہا کہ نہ جی میں تو بہت متقی ہوں، میں تو صرف پانی پیوں گی، اس کا نقصان تو بتائیں کیا ہوگا؟ بھئی جوس پی کے بہت خوش ہوتا ہے انسان، مزہ آتا ہے انسان کو، اور جسمانی صحت کے لیے اچھی ہیں یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، اگر ماڈریشن کے اندر وہ ان کو کھایا پیا جائے۔ اور اللہ کی نعمتوں سے جو خوشگوار نعمتیں ہیں، بلکہ طیبات کا ترجمہ بعض علماء کرتے کہ مزیدار چیزیں کھاؤ۔ تو بریانی پکائی آپ نے، خوب ٹائم لگایا، گاجریں آئی ہوئی ہیں، حلوہ، گاجر کا حلوہ بنایا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حلوہ بنانا آسان کام ہے کوئی؟ تو مزیدار ہوگا کہ نہیں؟ حلال ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو ٹائم لگا حلوہ بنانے میں وہ کس میں گیا؟ آپ کے میں اچھا خاصا ترجمہ ہی یاد کر لیتی۔ گھر والوں کا کیا ہے؟ ریوڑیاں کھائیں اور پیٹ بھریں، تو ریوڑیاں بھی کھائیں الحمدللہ۔ اور آپ اگر حلوہ بنا رہی ہیں نا، فوکس کریں اس کے اوپر، اور ایسے حلوہ بنائیں جیسے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں، اور اتنی کنسنٹریشن سے بنائیں، اور کیا کوشش کریں کہ بہترین بنے، بیسٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام مومن کا بہترین ہوتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عبادت بن جائے گی الحمدللہ، کوئی حرج نہیں اس کے اندر کہ ہم الجھ کر کچن کے اندر وقت گزاریں۔ جو حلال بنا کر لوگوں کے آگے رکھ رہا ہے، طیب کھانا لوگوں کے آگے رکھ رہا ہے، ہائیجین کا ہم خیال کرتے ہیں، ہم دھنیا بھی ڈالتے ہیں تو اس کو پہلے پانی میں بھگاتے ہیں، یہاں سے نکال کے اس پانی میں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی مٹی نکلی، اتنی مٹی نکلی، تو ہم اس کو طیب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کوئی خفا ہونے کی بات ہے؟ سچ بتائیں، الجھتے تو ہیں نا پھر ہم نہیں، لیکن ہر چیز کا دیکھیں ٹائم سلاٹ ہوتا ہے۔ پڑھائی کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا سٹینڈ سٹل پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے تمام صحابہ کو فریز فریم نہیں کر دیا تھا کہ کوئی ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، اب سب کھیتی باڑی کرتے تھے، سب کاروبار کرتے تھے، سب کما رہے ہوتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام نے ریشیو پروپورشن رکھا ہے نا، وہ امیزنگ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سفر کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان ہوگا میرا خیال ہے، کچھ نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ اور ذرا سفر کرنا عرب میں گرمی اگر ہو تو امیجن کر سکتے ہیں کیا لوگوں کا حال ہوا ہوگا شام تک۔ تو روزدار تو نڈھال ہو کے پڑ گئے جا کر ایک طرف، اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے لکڑیاں جمع کریں اور کھانا چڑھایا اور کھانا بنایا اور خیمے لگائے اور سارے کام کیے۔ تو آپ کے خیال میں کس کی تعریف کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنہوں نے وہ کام کیا ان کی تعریف کری کہ دیکھو انہوں نے کتنی خدمت کری۔ تو یہ گھر والوں کے اپنے ہاتھ پیروں سے کام کرنا یہ عین عبادت ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے، میں اتنا ترجمہ یاد کر لیتی، میں اتنی بڑی اسکالر بن جاتی جا کر۔ تو کیا کریں گے اسکالر بن کے؟
آگے کرنا کیا ہے اس کا بھی ٹائم نکال آئے گا. برکت کچھ اور ہی چیز ہے. اور جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو وہ دعا دیتا ہے ہم کو, تو دعا لینے والے بنے. اب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں ان کے لیے جو ہمیں کما کے دے رہے ہیں, جو ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ورنہ ہم نہیں آ سکتے تھے. اگر کوئی ہم کو سپورٹ پیچھے سے نہ کر رہا ہوتا تو میں اور آپ تو یہاں کے نہیں پڑھ سکتے تھے, ہم خود کما رہے ہوتے جا کر, ہم کیا کرتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ریشیو اور بیلنس ہے چیزوں کے اندر رکھا ہے, اور نعمتوں سے محروم کر کے انسان خواہ بد مزاج ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ سختیاں ڈال کر ہمیں آزماتا ہے اور پھر آزمائش کی وجہ سے ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے, پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. واشکروا للہ, کتنا خوبصورت انداز ہے, اللہ کا شکر ادا کرو اور بغیر گلٹ کے کھاؤ پیو, بغیر گلٹ کے. اللہ نے بالکل حلال کیا ہے تمہارے لیے, اور تم اللہ کی عبادت پھر خوشی خوشی کرو. اللہ ہم کو کھاتا پیتا دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتا ہے. اچھا, حرام کیا ہے؟ انما حرم علیکم, ہاں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں تم پر وہ کیا ہیں؟ المیتۃ, مردار. مردار کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی جانور شرعی طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو, ذبح نہ کیا گیا ہو, وہ مردار ہے. یہاں پر کلیئر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ذبیحہ اور حلال کی تقسیم کتنی ڈینجرس ہے جو آج کل یہ کر رہے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ کہ ہم کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ ذبیحہ. اگر حلال ہوگا تو ذبیحہ ہونا ہوگا, اگر وہ ذبیحہ نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے گوشت کے لیے, جانور کے گوشت کے لیے ہوتا ہے. پھلوں وغیرہ میں تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس میں تھوڑی کوئی حلال حرام ہوتے ہیں پھلوں میں یا سبزیوں کے اندر. وہ تو سبھی کچھ حلال ہے, زمین کی پیداوار. تو ہاں یہ دیکھنا ہے کہ طیب ہے, بے زہریلی نہیں ہے, کوئی ہم کو وہ بیمار تو نہیں کر رہی, بس وہ دیکھ لیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں جو جوس کی شریعت ہے اس میں ان کے ہاں فروٹس اور ویجیٹیبلس کو بھی کوشر کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی حلال کرنا ہوتا ہے. ان کے علماء ان پر بھی دعائیں پڑھ کر جب پھونکتے ہیں تب ان کے ہاں پھل اور سبزیاں حلال ہوتے ہیں. ہماری شریعت میں وہ سختی نہیں ہے. یہاں خالی میتۃ سے کیا ہے؟ جانور. تو اگر گائے ہے جو اوپر سے گر کے مر گئی تو گائے حلال جانور ہے کہ حرام؟ بائی اٹ سیلف حلال ہے. اب حرام کس چیز نے کر دیا اس کو؟ میتھڈ آف ڈیتھ نے, اس کے مرنے کے طریقے نے اس کو حرام کر دیا. تو اسلام میں صرف ایک طریقے سے مرا ہوا جانور حلال ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ذبیحہ. وہ سورہ مائدہ میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. اور کیا چیز حرام ہے؟ والدم, خون, یعنی کہ بہتا ہوا خون, کہ کوئی گلاس میں خون بھر کے اور گٹ گٹ اس کو پی جائے, وہ ایبسلیوٹ حرام ہے. ہاں تھوڑا بہت کلیجی کے اندر, یا بعض دفعہ جیسے کہ اب مرغی اگر کتنی بھی دھوئیں اور آپ بعض دفعہ اس کو دیگچے میں ڈالتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بلڈ نظر آ جاتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اور سور کا گوشت, اور سور پورے کا پورا حرام ہے, اور یہ یہود کی شریعت میں بھی حرام ہے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور جو چیز جس پر کہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ بھی حرام ہے. اچھا, وما, ماں کا لفظ یہاں دیکھیں یہ جنیرک ہے, یہ عام ہے. ابھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ پھل اور سبزیاں حرام حلال نہیں ہوتے, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, اب اگر سیب ہے اور وہ ایک بت کے نام پر چڑھا دیا گیا, یہ آپ نے سنا ہے ہندوؤں کیا یہ پرساد کہتے ہیں, پرساد کہتے ہیں نا, یہ پرشاد کہتے ہیں. جو بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کبھی جائیں نا یہاں پر ملیشیا وغیرہ, تو جہاں ہندوؤں کی دکانیں ہوتی ہیں تو آپ انٹر کریں تو ان کے یہاں بت ہوتے ہیں, اور بتوں کے آگے انہوں نے نذرانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی فروٹس ہوتے ہیں یا کوئی ڈرنکس رکھے ہوتے ہیں, اس کو میں اور آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ اب حرام ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے ان کے اوپر, وہ غیر اللہ کے نام پر ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے ہیں, تو لہٰذا اب ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں پھر یاد ہم رکھیں کہ کوئی جانور اگر اس پر کسی اللہ کی محبوب ترین ہستی کا بھی نام لے لیا گیا,
وہ مخلوق جو اللہ کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کا نہایت مقرب کوئی فرشتہ ہے، اس کا بھی نام لے لیا گیا تو کس کیٹیگری میں آئے گا؟ اوہل بہ لغیر اللہ. کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں جبریل کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، مقرب ہیں، محبوب ہیں، تعریف ہوئی ہے، کیا وہ حلال ہوگا؟ وہ بکرا حرام ہو گیا. وہ کس وجہ سے؟ کہ نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو خالق ہے نام اس کا لیا جائے. ہم دیکھیں ایک جانور کی جان لے رہے ہیں، ایک چھوٹی بات نہیں ہے دیکھا جائے تو. ایک مخلوق کی، ایک جاندار کو ہم ذبح کر رہے ہیں، کس کی اجازت سے؟ جبریل کی اجازت سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے؟ کوئی اجازت نہیں دے سکتا. جس کی مخلوق ہے وہ اجازت دے گا. کس کی مخلوق ہے؟ کس نے بنایا بکرا؟ اللہ نے بنایا. تو نام کس کا لینا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے. سمپل 2+2 ہے. کسی اور کا نام اگر لے لیا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، باقیوں کو تو چھوڑیں، ہم نے تو 2 اعلیٰ ترین ہستیوں کا ذکر کیا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کا بھی نام اگر لے لیا تو وہ حرام ہو جائے گا. ہاں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کہ ہر جو رول بنایا گیا ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے. اب اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہے یا اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا اور وہ چوک ہو رہا ہے اور ایک گلاس خون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اسلام کیا کہے گا کہ مر جاؤ لیکن خون نہیں پی سکتے؟ میں نے تو کہہ دیا حرام. یہ ایسا تھیوریٹیکل دین نہیں ہے اسلام ہمارا. اس میں ریجیڈیٹی آتی ہے. جب بہت زیادہ ہم تھیوری کو اور لا کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، لا اٹ سیلف جو ہے وہ بائنڈنگ ہے لیکن اس کے ایکسیپشنز ہمیشہ ہیں. اسی کے لیے اسلام کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے. دوسرے تمام یعنی ہم جو پچھلے یہودی مذہب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام بہت فلیکسیبل ہے. تو یہاں کیا کہا؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اور جو کوئی مجبور کر دیا جائے لیکن وہ قانون شکنی کا، باغی ہونے کا ارادہ نہیں کرتا اور وہ حد سے گزرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے. یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. تو جان بچاؤ، پی لو. اب مجبور کیسے ہے؟ کسی نے کسی کے باپ یا بیٹے کے سر پہ پستول رکھ دی اور کہا کہ اگر تم یہ سور کا گوشت نہیں کھاتے میں اس کو شوٹ کر دوں گا. تو کھا لے. اپنے بچے کی یا اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے، اسی کے مجبور کر دیا گیا ہے وہ. تو اللہ نے اجازت دے دی ہے اس کی. اس سے کیا پتہ چلا کہ نیکی کی روح یہ نہیں ہے کہ تم لکیر کے فقیر بن جاؤ اور ٹس سے مس نہ ہو اس کے اوپر. نہیں، اللہ نے ہر جگہ ایکسیپشنز رکھے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے. اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. جو اتنا اوپن، اتنا وسیع اور اتنا اکاموڈیٹنگ ہو، اس نظام سے باہر نکلے گا کون؟ وہی نکلے گا جو کہ بغاوت کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حق یہ ہے جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی حرام حلال میں منمانی تبدیلی کرنا بہت بڑی جرت ہے. جیسے کہ یہودیوں نے ڈائٹری لاز میں، کھانے پینے کے معاملات میں اتنی سختی کر دی کہ لوگ متنفر ہو گئے دین سے، چڑ ہو گئی ان کو دین سے. اور علم چھپانے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. یعنی محبت سے اور پیار سے بات نہیں کرے گا، ورنہ ناراضگی اور ڈانٹ کے طور پہ تو خطاب کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا. عربی زبان میں تزکیہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں.
یعنی اللہ ان کی تعریف نہیں کرے گا قیامت کے دن. علم الوحی کو چھپانا تاکہ اپنا کوئی ذاتی فائدہ حاصل ہو جائے کبیرہ گناہ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات ہے نا، فما اصبرہم علی النار، کیا صبر ہے ان کا آگ پر. تو پتہ چلا کہ صبر تو ہر انسان کو کرنا ہے. ایک صبر اس کی قیمت جنت ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے. ایک صبر جو یوز لیس ہے وہ جہنم میں ہوگا. تو بہتر ہے کہ میں اور آپ یہاں دنیا میں ذرا صبر کر لیں جب قیمت اتنی خوبصورت ہے. اور جب وہ آفر ایکسپائر ہو جائے گی، صبر کی قیمت کچھ نہیں رہے گی، تو جہنم میں جتنا مرضی صبر کریں فائدہ کیا ہوگا. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. یعنی گناہوں پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ پر صبر کی تیاری کر رہے ہیں. اور کتاب جب حق کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے بلاتی ہے تو حق کی بات نہیں سنتے، نہیں آتے کتاب کی طرف. کتاب کی طرف نہ آنے کا مطلب کیا؟ کتاب کا، قرآن کا علم ہی حاصل نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نیڈ ہی نہیں ہے ہم کو. تو فرمایا کہ پھر یہی لوگ ہیں جو اختلافات میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر تو یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں.